بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام امان اللہ ہے، میں یہاں امریکہ میں رہتا ہوں۔ آج پاکستان میں سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا اس نے پورے ملک کو، پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ اور آج میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ میں اس کیس کی خود جو ہے نگرانی کروں گا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس کا ظاہر جعفر نے اپنی ایک گرل فرینڈ کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ اس کیس کو میں خود دیکھ رہا ہوں، اور ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا کہ اس کیس کا کیا ہوا۔ اس میں بھی ججز نے پیسے لے لیے اور وہ اس کیس کی تاریخوں پہ تاریخیں ہو رہی ہیں، اور اس کیس کا بھی کوئی انت نہیں ہوا، نہ کوئی اینڈ ہوا ہے، نہ کوئی سزا ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کیس کا کیا ہو رہا ہے۔ آج پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں اس کیس کو خود دیکھ رہا ہوں۔ اس کیس کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملی ہیں اور جو ہم نے دیکھا ہے میڈیا پہ، ہم ہکے بکے رہ گئے۔ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور آج جس طریقے سے اور جس وحشیانہ طریقے سے اس آدمی کو مارا گیا اور اس کو جلایا گیا، یہ پاکستانی قوم کیا کر رہی ہے اور پاکستانی کہاں جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میری چھوٹی بیٹی جو جہاں بڑی ہوئی ہے، وہ اس کا پاکستان جانے کا پروگرام تھا، مگر آج اس کو جب یہ پتہ چلا اور آج اس نے جب اس میڈیا پہ یہ چیز دیکھی تو اس نے پاکستان جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس ملک میں نہیں جاؤں گی جہاں پہ اتنے وحشی لوگ رہتے ہیں۔ اب میں پاکستانی ہوں، میں شروع میں پاکستان رہتا رہا ہوں، اور اب میں کافی عرصے سے امریکہ میں ہوں، مگر اب میں بھی ڈرتا ہوں کہ اب پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، اب میں بھی پاکستان جانے سے ڈرتا ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے جس نے کچھ عرصہ بعد پاکستان سے واپس امریکہ آنا تھا۔ آج کے واقعے کے بعد وہ اب اس اپنے ٹائم سے پہلے اب وہ سیٹ بک کرانے کے چکر میں ہے، اور وہ واپس آنا چاہ رہی ہے، اور وہ مزید وہاں پاکستان میں نہیں رہنا چاہ رہی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نہ اس ملک میں کوئی قانون ہے، نہ اس ملک میں کوئی سزا اور جزا ہے۔ وہاں پہ جو ججز ہیں وہ کسی قسم کا کوئی سزا نہیں دیتے، کسی کو پنشمنٹ نہیں دیتے۔ اگر کوئی صحیح پنشمنٹ کسی مجرم کو ملتی تو پھر ایسے واقعات نہ ہوتے۔ آج سے کتنے عرصہ پہلے ایک دو بھائیوں کا قتل بھی ایسے سیالکوٹ میں ہو گیا تھا، ان کو بھی اسی طرح کسی ہجوم نے مار دیا تھا۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہاں کے جو مجرم تھا، جو قاتل تھا، اس کو سزا ملی یا نہیں ملی۔ اب جنہوں نے اس بیچارے انسان کو قتل کیا ہے، جو فیکٹری کا مینیجر تھا، جنہوں نے مارا ہے، اور وہ انٹرویو دے رہے ہیں میڈیا پہ، وہ انٹرویو دے رہے ہیں، اور کتنی یہ خطرناک بات ہے اس ملک کے لیے۔ اب ہم یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، اب یہاں بھی یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہم سے جب وہ کچھ سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، ان کو کیا جواب دیں گے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور پاکستانی کیسے مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ بھیڑ کی بھیڑ اکٹھی ہو کے کسی بندے کو قتل کر دیتی ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں، لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس پاکستان اس معاملے میں بہت خراب ہوگا۔ مجھے کیا کہنا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے اپنے ملک کے لیے کہ جتنا مذہبی معاملات وہاں خراب ہو رہے ہیں، پاکستان جو ہے دنیا میں اکیلا رہ جائے گا۔
ساری پاکستان.